مرغابی کا شکار اور محکمہ وائلڈ لائف کی نااہلی۔ میں آپ سب کو بتاتی چلوں کہ محکمہ وائلڈ لائف پنجاب اکتوبر کے مہینے میں مرغابی کے شکار کا لائسنس ایشو کرتا ہے، جس کی فیس صرف اور صرف 2400 روپے ہے۔ ان 2400 میں آپ ہفتہ اور اتوار کے دن مختلف اقسام کی 15 سے 30 مرغابیوں کا شکار کر سکتے ہیں، لیکن موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے مرغابی کی آمد ستمبر سے پہلے ہی ہو جاتی ہے اور ان کا غیر قانونی شکار بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اب بھی مرغابی کی آمد ہو گئی ہے، شکار بھی ہو رہا ہے، لیکن سرکاری نوٹیفیکیشن اکتوبر میں آئے گا۔ ہمارا ڈپارٹمنٹ 1974 کے ایکٹ کو فالو کر رہا ہے۔ اس ایکٹ کی ترمیم 2007 میں ہوئی تھی، لیکن وہ بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ KPK میں ایکٹ کی ترمیم 2015 میں ہوئی تھی، اسی لیے وہاں جرمانے بہت زیادہ ہیں اور قانون بھی سخت ہے، لیکن پنجاب میں جتنا مرضی شکار کرو اور صرف 10,000 روپے فی کس کے حساب سے جرمانہ ادا کر کے دوبارہ موج مستی کرو۔ مرغابی کے شکار کا اصول یہ ہے کہ صرف سنگل بیرل یا ڈبل بیرل گن سے شکار کیا جائے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے پنجاب میں خطرناک اسلحہ یعنی کہ ریپیٹر سے شکار کیا جاتا ہے، جس کے ایک کارتوس سے ایک ہی وقت میں سینکڑوں چھوٹے چھوٹے چھرے نکلتے ہیں۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ ڈیکوائز یا کسی بھی قسم کے نقلی پرندوں اور ان کی ریکارڈڈ آواز کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی زہریلی خوراک، گیس، الیکٹرک کرنٹ اور آتشی مواد کا استعمال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ سب جال سازی اور ظلم و ستم کے زمرے میں آتا ہے۔ کچھ خاص مرغابیوں کا شکار مخصوص تعداد میں یا پھر ان کے شکار کی بالکل بھی اجازت نہیں ہوتی۔ اب مرغابی کے شکار کے دوران ہوتا کچھ یوں ہے۔ بہت سے شکاری مل کر اکٹھے شکار کرتے ہیں اور جمعہ والے دن یعنی کہ ایک دن پہلے ہی شام کے وقت لوکیشن پر پہنچ کر شکار شروع کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ شکار کے لیے ایسے علاقے تلاش کر لیتے ہیں جہاں پر محکمہ وائلڈ لائف کے ملازموں کا پہنچنا کسی حد تک ناممکن ہوتا ہے۔ یہ لوگ سرے عام نقلی پرندوں اور ان کی ریکارڈ کی گئی آوازوں کا استعمال کرتے ہیں اور نادان مرغابی یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے ہی نسل کی مرغابیاں ہیں۔ یوں یہ مرغابیاں ان نقلی پرندوں کو اصلی سمجھ کر جیسے ہی ان کے قریب اترنے کی کوشش کرتی ہیں، تبھی جھاڑیوں میں چھپے 8-10 شکاری ایسے اسلحے سے ان پر فائر کرتے ہیں جن کے ایک کارتوس سے ایک ہی وقت میں سینکڑوں چھرے نکلتے ہیں، اور یوں آن کی آن سب کے سب مرغابیاں ڈھیر ہو جاتی ہیں۔ اور پھر یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک اس علاقے میں موجود تمام مرغابیاں ختم نہیں ہو جاتی۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ محکمہ وائلڈ لائف کے پاس کسی قسم کی کوئی خاص کشتی یا بوٹ وغیرہ موجود نہیں ہوتے، اسی لیے ایسے دور دراز اور دلدلی یا دریائی علاقوں میں محکمہ وائلڈ لائف کے ملازموں کے لیے رات کے وقت پہنچنا ناممکن ہوتا ہے، اور اگر راستہ دشوار گزار نہ بھی ہو تو بھی محکمہ وائلڈ لائف اپنے ملازموں کو پیٹرول کی مد میں اخراجات نہیں دیتا۔ اسی وجہ سے چھوٹے ملازمین بھی اپنی ڈیوٹی پر کوئی خاص توجہ نہیں دیتے۔ فرض کیا اگر محکمہ وائلڈ لائف کے ملازم کسی طرح قانونی شکاری کو پکڑ بھی لیتے ہیں تو یہ شکاری بہت اثر و رسوخ والے ہوتے ہیں، یہ فوراً ہی کسی MPA یا MNA کی کال کرا دیتے ہیں اور شکاری محکمہ وائلڈ لائف کے ملازم کو بے عزت کروا کے وہاں سے بھگا دیتا ہے۔ اور اگر کوئی ملازم پوری ایمانداری سے اپنا کام کرے یا زیادہ اسمارٹ پڑھنے کی کوشش کرے تو اسے نوکری سے ہی ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر شیخ متین نے پچھلے 3 سال سے محکمہ وائلڈ لائف کے ساتھ مل کر شکار کو روکنے کی کوششیں کی ہیں۔ کتنے ہی ایسے شکاری ہیں جنہیں محکمے کے ہاتھوں پکڑایا جا چکا ہے، اور انہوں نے نہ صرف پنجاب کی بات کی ہے بلکہ پورے پاکستان کے محکمہ وائلڈ لائف کی بات کی ہے، مگر بدقسمتی سے محکمے نے آج تک کسی ایک بھی امیر کو سزا نہیں دلوائی۔ جب بھی کسی کو سزا ملی وہ صرف اسی وجہ سے ملی کہ وہ شکاری غریب تھا۔ ان کے پاس ایسی اطلاعات بھی موجود ہیں جس کے مطابق غیر قانونی شکار کرنے والوں کو پکڑنے پر ڈویژن کے سب سے بڑے آفیسر یعنی کہ ڈپٹی ڈائریکٹر تک کو معطل کر دیا۔ وائلڈ لائف اور وزیر مملکت سمنان بخاری سے مطالبہ ہے کہ 50 سال پرانے اس گھسے پٹے قانون کو ختم کیا جائے۔ مرغابی کے شکار کی لائسنس فیس کم سے کم 10,000 روپے رکھی جائے، صرف 2400 روپے کے بدلے ان معصوم پرندوں کا قتل عام بند کیا جائے۔ پہلے تو شکار سرے سے ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر شکار کروانا اتنا ہی ضروری ہے تو کم از کم اس کی فیس 10,000 روپے رکھی جائے تاکہ شکار سے حاصل ہونے والے ان پیسوں سے محکمہ وائلڈ لائف کے وسائل میں اضافہ کیا جا سکے۔ شکار کے دوران ڈیوائس یا ریکارڈ آوازوں کا استعمال بالکل ممنوع کیا جائے اور خلاف ورزی کرنے والے شکاریوں کو کم از کم 50,000 روپے فی کس جرمانہ کیا جائے۔ سیاسی مداخلت کو محکمہ وائلڈ لائف سے بالکل ختم کیا جائے۔ غیر قانونی شکاریوں کی حمایت کرنے والے افسران اور MPA، MNA وغیرہ کے خلاف بھی قانونی کارروائی کرنی چاہیے۔